الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان قال تعالى رب السماوات والأرض وقال تعالى الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین ہے، 18,000 عالم کے پالنہار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ان تمام 18,000 عالموں کے لیے آپ کا وجود، آپ کی تعلیمات، آپ کے بتائے ہوئے اصول ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. جب تک رسول اللہ کا طریقہ چلتا رہے گا، اتنی بڑی کائنات کے سارے کل پرزے انسان کی نفع رسانی پر لگے رہیں گے. اللہ نے پہلے ہی سمجھایا میں رب العالمین ہوں، سارے ہی جہانوں کا پالنہار ہوں. اور آج دنیا میں سب سے بڑی مشکل ربوبیت اور رزق ہے. ساری دنیا کو پریشانی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، کیسے کھائیں گے، کیسے زندگی گزرے گی. اس دونوں پوائنٹ کو لے کر لوگ نہ جانے کہاں کہاں خیمہ زن ہو رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. جس بیوی کو لے کر بھاگے تھے اس بیوی کو بھی چھوڑ کر کسی اور جگہ بھاگ رہا ہے. دیہات سے ماں باپ کی محبت سے نکل کر شہروں میں آ گیا ہے کہ نہیں، ساری چیزیں چھوڑ دی. لیکن جس محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے اس سے کہیں ملاقات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے مطمئن فرمایا، اور جگہ جگہ اس کے اطمینان کے لیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں. دیکھو روٹی کا زور، دیکھو لڑ رہا ہے، پارٹی کیا لڑ رہی کھانے پینے. وہ پڑھا لکھا کیا، وہ جاہل کیا، سب کو روٹی پوٹی کی پریشانی. دنیا میں ایک اللہ والے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. بے سوچے سو گئے اور بے سوچے سمجھے اٹھے تو لیکن ناشتہ کر کے باہر چلے گئے. بے سوچے سمجھے ٹفن دوپہر کا ساتھ ساتھ آ گیا، اور رات کو بھی کھانے کے لیے کئی احباب کے یہاں ٹکراؤ ہو گیا. بس کہاں کھائے کہاں نہ کھائے. وہ اپنے رب کی بے شمار نعمتوں سے ہی پریشان ہے کہ ہم اتنی نعمتوں کو نچھاور کر رہا ہے، کس کو استعمال کریں کس کو نہیں. اور بقیہ تو ہر آدمی پریشان ہے. جو اس سے ہٹ گیا وہ پریشان ہے. آپ بتائیے، جو اتنے بڑے جہان کو پال رہا ہو، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہو، آپ اس سے کہیں کہ صاحب میرے پیٹ کا کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کہیں گے تو دسترخوان کا گرا پڑا بھی کھائے گا تو پیٹ بھر جائے گا۔ جہاں 18,000 عالم پل رہے ہیں وہاں تم اپنا پیٹ لے کھڑے ہو۔ جیسے ہمارے مدرسے میں 1,000 آدمی کھانا پکتا ہے، اب کلکتہ سے اترے ایک صاحب عظمت کریم صاحب کہ ہائے میرا کیا ہوگا، پوچھا کیوں؟ کہہ صاحب تو کیا کہا جائے؟ کہا کہ بھائی اتنا بڑا دیگ ہے، اس میں تم اگر ایک ڈبکی بھی مار کے نکل آؤ گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا، کھانے کی بات چھوڑو۔ تو وہاں 10-20 آدمی مہمان 25 مہمان کا کوئی مسئلہ نہیں، اور یہاں 5 مہمان پہ میں دیکھتا ہوں سب کی جو ہے شیشے کی کانچ خراب ہو جاتی ہے۔ صاحب 2-3 مرتبہ اٹھا کے پوچھتا ہے کہ صاحب تو حضرت تو کیا ہوگا؟ کہ 5 آدمی کیا ہوگا؟ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سمجھا دیا میں 18,000 عالم کا پالنہار ہوں، تم اگر MBA BBA کر کے آ گئے پریشان مت رہو، تم کو بھی روٹی دوں گا، اور تم اگر ڈاکٹر بن کے آ گئے پریشان مت رہو۔ وہ کہتا ہائے میرا کیا ہوگا، میری قسطوں کا کیا ہوگا، لون لے کے پڑھا ہے صاحب اس کا کیا ہوگا، ادھار لے کے جو پڑھا ہے ان کو کیسے پیسہ دوں گا، آتے ہی پیٹ پھاڑنا شروع کر دیتے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے شکم مادر میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے، بخاری میں روایت ہے کہ فرشتہ آتے ہی الملک الموکل علی الرحم، رحم پر جو فرشتہ مسلط ہے وہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے مولا یہ نطفہ ہے، اس کو باہر کر دوں کہ اندر ہی رہنے دوں؟ ٹھیک ہے، یا رب نطفہ، اللہ فرماتے نہیں رکھو۔ پہلے سوال کرتا ہے کہ یا رب یہ متخلق ہوگا یا نہیں، ہے کہ نہیں، کہ اے اللہ اس کو پیدا کرنا ہے کہ ہاں آرڈر ہو گیا۔ اب وہ ترتیب وار اس کو پیدا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، نطفہ سے مضغہ بنایا، مضغہ سے نطفہ سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، اس مضغہ پہ پھر ہڈیوں کا انتظام کرتا ہے، پھر سارا جو تمام را میٹیریل وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے یہاں فیکٹری والے کیا ہے چمڑا صاف کرنے کے لیے پریشان ہے، وہاں کچھ نہیں، پورا انسان، چمڑا چھوڑو پورا انسان بنایا جا رہا ہے، اور کوئی را میٹیریل کی منڈی نہیں اور را میٹیریل کا تذکرہ نہیں، وہاں مہنگائی سستائی کوئی جھگڑا نہیں، ہے کہ نہیں، کہ مودی صاحب نے دال بڑھا دی تو سب پریشان ہے کہ کیسے کھائیں گے، وہاں کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ فرشتہ پوچھا کہ متخلقتاً ام غیر متخلقتاً، میرے مولا اسے تخلیق میں لانا ہے کہ یہیں سے کیک مار دیں؟ تو وہاں انسان پیدا ہو کے اور غذاؤں کے ساتھ زندہ رہ کے اور وہاں اپنی جو ہے تمام ضروری چیزوں کو اٹھا کر ایک انسان بن کے باہر آ گیا۔ جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں اللہ نے پال دیا، اور یہاں اتنی بڑی ٹینٹیں لگی ہوئی اس کو نیند ہی نہیں آ رہی۔ پوچھو کہ بہت سے لوگ فون کرتے ہیں کہ صاحب نیند دے رہے، کیوں؟ ستارے گننا ہو، کیوں ستارے گن رہے ہو؟ ستارہ گننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب بہت پریشانی ہے۔ کیوں؟ کہہ رہے صاحب ان کو کہاں سے تنخواہ دوں گا، ان کو کہاں سے پیسہ دوں، گھر والوں کو خرچہ کیسے دوں گا؟ بھائی یہ انسان کے ٹینشن کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر مان جائیں ہماری بات، قرآن حدیث جو کہہ رہا ہے کہ روزی انسان کا میٹر نہیں ہے، مان جاؤ گے؟ بالکل نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ روزی انسان کا کام ہی نہیں، روزی کا مالک میں ہوں اور روزی کو پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس میں کوئی پیر پیغمبر شریک نہیں، کوئی فرشتہ شریک نہیں، حتیٰ کہ جو ہے حضرت میکائیل بھی اس میں شریک نہیں۔ لیکن ایک آدمی کی زندگی کے معمول پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چشمہ کی دکان ویسی بھور میں کھلتی ہے اور جو ہے 10 بجے بند ہوتی ہے۔ ہر بھائی پوچھو کہ سویرے کون آ کر نہیں کھول کے بیٹھا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت جو ہے آخر بال بچے کیسے؟ ابھی ایک صاحب، میں پرسوں دلی میں تھا، ایک صاحب بتا رہے کہ 40% ہندوستان کی آبادی فاقہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ کھاتی ہے، 24 گھنٹہ میں ایک ٹائم، سمجھ گئے؟ آپ 5 مرتبہ کھانے کے بعد اللہ میں شکایت کرو کہ پیسے ہی کہاں دے رہے ہیں۔ صبح
فجر سے پہلے چائے پی گیا، فجر بعد پھر چائے، پھر اس کے بعد پھر ناشتہ، پھر اس کے بعد دکان پہ پھر کھایا، پھر جو ہے اثرانہ کے بعد پھر جو ہے عشائیہ لے کے سوتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ بتائیے اللہ کا خزانہ ہمارے لیے کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ روزی انسان کا کام ہے بھائی، روزی کس کا کام ہے؟ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ اللہ محمد رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ سے روزی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال بھی نہیں ہوگا، آپ کو اور آپ کے تمام دوستوں کو ہم روزی کھلائیں گے، کھانا ہم کھلائیں، اور اگر میری اطاعت پر یہ رہے گے لوگ رہیں گے تو انجام بھی ان کا بن جائے گا۔ لیکن کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں، اپنے کو اسی طرح پریشان رکھتا ہے جیسے آپ کہیں گے صاحب ہم تو MBA کیے ہیں، BBA کیے ہیں، اور یہ جو ہے کہ نہیں، یہ فیکٹری والا، یہ جو ہے لاٹری والا، یہ فلاں والا، یہ فلاں والا، اور جو ہے ایک بڑی مخلوق کھا رہی ہے جس کا کوئی والا نہیں، وہ کہاں سے کھا رہی ہے؟ خود تمہارے گھر میں 20 آدمی کھا رہے، تم اکیلے کام کرتے ہو، وہ 19 آدمی کہاں سے کھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج ایک بہت بڑی جن کا کوئی کام نہیں کھا رہے، خالی کھانا ہی کام ہے ایسے، چلے جاؤ ہوٹلوں کے سامنے بڑی بڑی جو ہے قطاریں کھڑی خالی کھانے کے لیے بیٹھی ہے، ان سے پوچھو صبح شام کو، کوئی کہا ہاں صاحب یہی کام ہی کھانا، تھوڑی دیر بیٹھا تو ناشتے والا کھلا کے چلا گیا، پھر کھانے والا آیا، پھر اس کے بعد شام کو جو سب، اور کوئی بزنس ہے ناصر صاحب؟ خالی ان کا کام کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے جانور زیادہ پیدا کیے کہ انسان؟ جانور زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس جانور کو بھی روزی ملنی ہے کہ نہیں ملنی ہے؟ وہ جانور کون سا BBA کیے ہوئے ہے، اور وہ جانور کون سا علم معاش سیکھے ہوئے ہے؟ اس جانور کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ بھینس تو تم سے زیادہ کھاتی ہے بھائی، اس سے پوچھو کہ تم کون سی دلی والی دکان کھول کے بیٹھے ہو، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ معاش اللہ کا صرف کام ہے اور کسی کے نہیں، سمجھ گئے؟ ارے سمجھ گئے، معاش صرف اللہ کا کام، بندے کام کیا ہے؟ اللہ کی نوکری صحیح کرنا بس۔ لڑکے کا کام بابا خوش رکھے، نوکر کا کام مالک کو خوش رکھے، بس اس ساری مخلوق جنتا کا ایک ہی کام ہے، اللہ کو راضی رکھنا۔ آپ سر سے پیر تک اپنے کو دیکھو، اپنی کوششوں کو دیکھو، اپنے معمولات کو دیکھو، اپنے ماتحتوں کو دیکھو، دین سے کتنے قریب ہیں اور کتنے دور ہیں۔ خدمت گزاری جو اس کی ذمہ تھی کچھ نہیں، زیرو ہے، ہر دم دعا کر رہا ہے آسمان سے، ہاتھ اٹھائے ہوئے جہاں جو ہے آرڈر بھیج رہا ہے کہ صاحب اتنا پیسہ بھیجیے، اور ایسی گاڑی دیجیے، ایسا بنگلہ دیجیے، ایسی گاڑی دیجیے، تو اللہ میں کیسے کرنا دھرنا کچھ نہیں، بتائیے ہر دم حکومت بھگاؤ، اس کو بھگاؤ، دشمنوں کے حوالے کرو اور جوتے مارے، بس کام نہیں کرو گے تو باہر کر دیے جاؤ گے، اور باہر جاؤ گے تو پیٹو گے۔ لڑکے کو باپ اگر نکال دے تو گلی کوچوں میں پیٹے گا یا نہیں پیٹے گا؟ بس یہی حال آج ہمارا ہے کہ روٹی بوٹی کے نام پر سب ستیہ ناش کر رہا ہے کہ صاحب کھائیں گے نہیں زندہ کیسے رہیں گے؟ ارے جہاں کچھ نہیں تھا وہاں کیسے زندہ ہوئے؟ جہاں کچھ نہیں تھا وہاں سے کیسے پیدا ہو کے نکل آئے؟ وہاں تو آپریشن ہے کہ نہیں کا انتظام نہیں تھا، وہاں تو کوئی غذا کا انتظام نہیں تھا، وہاں کیسے زندہ تھے؟ زندہ تھا وہاں۔ ارے سمجھ گئے؟ آپ سوچے کہ ہم یہاں سے پارسل بھیجے تو کیا پارسل بھیجو بھائی، یہاں سے کیا پارسل بھیجا، یہ سوچو، سوچ لیا؟ تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ معاش ایک تکوینی نظام ہے۔ سورج کو آپ کی پرورش میں دخل ہے؟ یہ سورج آپ کے پالنے میں دخیل ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی سورج اگر روشنی نہ آئے تو آپ کی تمام جو ہے کھیتی سوکھ جائے گی۔ چاند کی دھیری روشنی نہ آئے تو وہ جو پکتی ہے ترقی ہوتی ہے کھیتی، وہ ترقی نہیں ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان نوکروں کو میں نے لگا رکھا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ چاند سورج جو نوکری کر رہے ہیں، ایک دن بھی غیر حاضری نہیں کر رہے ہیں، یہ تمہاری غذا اور تمہارے پھل تمہارے سارے نظام میں دخیل ہیں۔
اللہ ان کو ذریعہ بنا کے کروا رہا ہے۔ آپ نے سورج کے لانے لے جانے کا کوئی انتظام کیا؟ اس کی کوئی بل ادا کی؟ ہواؤں کے چلنے کا کوئی انتظام کیا؟ نہیں۔ تو یہ جو تمہارے کھیت سے باہر کی چیزیں جو کھیت کو غذا فراہم کرتی ہیں، غذا اور کھیت کو جو ہے پیداواری اچھی دیتی ہے، یہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں تمہارا کیا دخل؟ آپ نے کھیت خرید لیا، یہی تو کیا۔ لیکن روشنی اگر چاند کی نہ آئے اور سورج کی روشنی نہ آئے تو کھیتی پکے گی؟ نہیں پک سکتی۔ قرآن پوچھتا ہے اَتَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اس کھیت کو پیدا کر رہے ہو، میں پیدا کر رہا ہوں۔ تم نے تو غلے سڑنے کے لیے پھینک دیے۔ تم نے غلہ کہاں پھینکا؟ سڑنے والی جگہ میں گیہوں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پال کر درخت بنایا، پال کر اس کو جو ہے پھر برابر کیا، پال کر تمہارے کھانے کے قابل بنایا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو سوائے پھینکنے کا اور کوئی کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے؟ ارے سمجھ گئے؟ اگر سمجھ گئے تو پالن ہاری اللہ کا کام، ٹھیک ہے؟ روزی پہنچانا اللہ کا کام ہے، نہ آپ کی قابلیت کو کوئی دخل، نہ آپ کی جہالت کو کوئی دخل۔ میں نے بہت ایسے دیکھے، انگوٹھا چھاپ، اور کم سے کم جو ہے 8 سیے کھڑے رہتے تھے، 8 سیے 10 سیے، ہاں سر 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 سر، اور وہی گالی پکڑ انڈیا والی دیتا تھا وہ بیٹی، ہے کہ نہیں؟ میڈ ان انڈیا جو ہے وہ سی اے صاحب کو 100 گالی، ان کو 50 گالی، ان کو 25 گالی، اور جتنا تیز گالی دے اتنا ہی وہ پیر پہ گر جاتا تھا، بھگا دے گا وہ۔ اب ابو طالب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بتا رہے تھے کہ صاحب مودی صاحب پرائمری 5 میں فیل ہو گئے تھے، بھاگ گئے۔ اب بتائیے دنیا جاہلوں کی جگہ ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھوں نے صاحب ووٹ دے کے اس جاہل کو کرسی پہ بیٹھا دیا، وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ پڑھے لکھے جو ہے کس کو سے بنا رہے ہیں؟ کیوں؟ جاہل غالب ہے۔ آپ اکیلے ایم بی اے کی ہو نا، آپ کے گھر میں 19 آدمی ہے، وہ نہ ایم اے نہ اوم اے کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ جب ووٹ دینے جائیں گے تمہارا 1 ووٹ تو ختم ہو جائے گا، اسی کا 19 ووٹ جو ہے جس میں پڑے گا وہ چلا جائے گا۔ ہندوستان میں آج بھی اکثریت جاہل کی ہے کہ نہیں؟ ارے ہے، جاہل کی ہے؟ ہاں تو کہو بھائی، کوئی چلہ تھوڑی میں لگوا رہا ہوں۔ آپ بتائیے اکثریت جاہل کی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ جمہوریت چاہیے۔ جمہوریت کے معنی کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہوگا 100 آدمی میں 20 پڑھے لکھے 80 جاہل، یہی مطلب ہے نا۔ اب 80 آدمی کو ووٹ اثر انداز ہوگا کہ تمہارے 20 آدمی کا، 20 آدمی کو ووٹ چلا جائے گا 20 پارٹی میں، ٹھیک ہے؟ بس ختم۔ اور یہ 80 آدمی ڈھول دھماکہ بجا کے اور گانا بجا کر کے اب مودی صاحب کو بیٹھا دیا، اب جاہل راج کر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ؟ آپ کو تعلیم کی ضرورت؟ تعلیم کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہائی فائی جو تعلیم ہے، اگر صحیح بات مجھ سے کوئی پوچھے میں بھی کہتا ہوں ہاں بھائی پڑھاؤ، لیکن اگر صحیح بات پوچھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ مان جائیں۔ ٹھیک؟ کیوں؟ اگر تعلیم ضرورت ہوتی تو مودی جیسا جاہل بن جاتا وزیر اعظم؟ وہاں سے ضرورت نہیں تھی، اگر ضرورت ہوتی تو یہ نہیں بنتا، بننا نہیں بات سمجھ گئے؟ اب یہ تو 100 جو ہے پڑھے لکھوں کو روز گالی دیتا ہے، اس وزیر کو بلا کے اس وزیر کو بلا کے چلتا کر رہا ہے۔ اصل دیکھیے حکومت کس چیز کا نام ہے؟ حکومت اگر آپ صحیح بات سمجھ جائیں، حکومت صرف ایمانداری کی ذمہ داری ہے اور کچھ نہیں۔ ایماندار آدمی اور امانت دار آدمی اگر کرسی پہ بیٹھ جائے تو سارا ملک خوشحال ہو جائے گا، لیکن امانت دار ہے کہاں؟ جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنی امانت بیچتا جاتا ہے، جتنے درجے بڑھ گئے اتنے ہی نہ اس کے پاس کیریکٹر ہے، نہ اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی صحیح نظام ہے، بس علم گلم پوری زندگی خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور کہیں لندن سے لوٹ کے چلا تو ایک دم جانور ہو گیا۔ اب اس جانور سے انسان کا کام آپ لوگ تو کیسے کریں گے بھائی؟ انسان کام کرے گا؟ وہ کسی کو کھلائے گا اور بھیجے گا سوئٹزرلینڈ میں پیسہ کہاں بھیجتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ۔ اور آج آپ کا وزیر اعظم ملک میں دوسرے ملکوں میں جا کر پتہ چلا کہ اڈانی کا کام اور کبھی ہے بیوانی کا کام، ملک کا کوئی مطلب نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ملک کو چلانے کے لیے ایک چیز رکھی تھی بس، انا عرضنا الامانہ، بس، اور کوئی ڈگری نہیں چاہیے۔ ملک چلانے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے بھائی؟ امانت داری۔ امانت داری ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرے 4 لڑکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کہا کہ جو ایک دم پڑھا لکھا ہے وہ تو سلام بھی نہیں کرتا، جس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہے وہ تو بابا کو سلام بھی نہیں کرتا۔ ایک جو اس سے تھوڑا کم ہے، فرمایا کہ وہ جو مہینے میں کبھی پوچھ لیتا ہے کہ بابا ٹھیک ہے، ہاں۔ اور کہا جو اس سے کم ہے وہ 10 دن ہفتہ دن میں کبھی آ جاتا ہے۔ اور کہا جو ایک دم جاہل ہے وہ ہر دم پیر دبا رہا ہے۔ آج دنیاوی جو جہالت، جو دنیاوی تعلیم بتایا کہ جس کو جتنا ہائی فائی تعلیم دلا جو اتنے ہی ہاتھ سے نکل گئے۔ آپ سوچیں کہ حضرت بے سبقی بتا رہے ہیں، میں بے سبقی نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو صفحہ انسان کی بات بتا رہا ہوں۔ میں دبئی گیا، ایک صاحب تھے، 700 آدمی کام کر رہے تھے، تو ہمارے میزبان سے تعلق تھا، ان کا ذرا سے مل لیں۔ میں کہا ٹھیک۔ ملاقات ہے تو انہوں نے بتایا کہ صاحب 3-4 لڑکے ہیں، ایک آسٹریلیا میں ہے اور ایک جو ہے لندن میں ہے اور ایک جو ہے امریکہ میں ہے۔ تو ہم نے پوچھا تب کہا کہ رہے حضرت کبھی جمع نہیں ہوتے سب، اب پیسے کا تو وہاں میٹر کوئی ہے ہی نہیں، اتنے آدمی کام کر رہے اتنا کما رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کبھی جمع نہیں، ہم لوگ ترس جاتے ہیں کہ بال بچے سب ساتھ آئے، بچے بیٹھے ہیں دیکھیں، تو فرمایا کہ اس کا فون آتا، پاپا جو ہے بچے کا جو ہے امتحان ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاپا ایسا ہے کہ بچہ بیمار اب کی سال نہیں آئیں گے، عید بقرعید میں ایک بار آتے ہیں سال میں، کہا وہ بھی جو ہے مس کرتے، ٹھیک ہے۔ اور رہا میاں بیوی کے تعلق تو وہ سب اصلی پٹھان تھے، کہنے لگے کہ صاحب بیوی اوپر اور میاں جو ہے نیچے، بس، ٹھیک ہے۔ وہ گھر کے محل کے بہت بڑا محل تھا، محل کے دروازے کے سامنے جو کمرہ اس میں رہتا تھا اور بیوی گنبد والے کمرے میں رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان دونوں سے کوئی کنیکشن رابطہ نہیں۔ کہنا 8 سال ہو گیا اسے ملاقات ہی، ہم کو بالکل سزا اللہ تعالیٰ نے تم کو پوری دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ بال بچے سے محروم، میاں بیوی کا طلاق تعلق جو ہے سلام مصر طلاق کے ہے۔ یہ پیسہ کائے کے لیے؟ یہ پیسہ میں نے کہا تم نوکر ہو، ہے کہ نہیں، ان نوکروں کے نوکر ہو، ان کو کما کے سیلری بانٹتے ہو اور کچھ۔ تم نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا؟ تم کو اس سے ملا کیا؟ لڑکوں کو پڑھا کے بنی اور شہود قرآن کہتا ہے وہ لڑکے اچھے ہیں جو تمہارے پاس رہے، تمہارے ساتھ حاضر ہیں، جن کو تم دیکھ سکو، بچوں کو دیکھ کے تسلی ہو، وہ دیکھ۔ آج کیا ہے، جتنا اچھا پڑھا لکھا اتنا ہی دور، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ترقی کیا ہے، باپ بھی کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت 3 لڑکے فارن ہیں اور یہ کیا ہے، یہ سڑک پر رن کر رہا ہے۔ پاپا کیا ہے، پاگل خانے میں دوڑ رہا ہے ادھر ادھر۔ آپ سمجھ گئے؟ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ سچی بات ماننے کی عادت ڈالو، ٹھیک ہے، اور قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ آج سچی بات قبول ہی نہیں کر رہا ہے اور پریشان ہے۔ تو مجھے اتنی بات کہنی تھی کہ انسان، آج کا انسان بس روزی کے بہانے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور ہائی فائی ڈگری لینے کے لیے اپنے کو پریشان کر رہا ہے۔ میرے پاس ایک مثال نہیں، میں تو اگر صفحہ پلٹتا ہوں سب روتے بلبلاتے دکھائی دیتے۔ ابھی کل ایک آدمی آئے، کل نہیں یہ پرسوں شام، الہ آباد سے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب بہن ہے 35 سال کی شادی نہیں ہو رہی، MBA کیا، BBA کیا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، ٹھیک ہے، اور وہ ہے اس کا دوسرا بھائی، وہ اس کے حال ہر دم نیند نہیں آتی، پورا گھر تباہ ہے، پورا گھر تباہ ہے۔ اچھا خاصا آدمی، بالکل خوبصورت نوجوان۔ میں نے کہا تیری، کہا کہ میرا تو کوئی نمبر ہی نہیں ہے، میں تو ابھی 27 سال کا ہوں، ہے کہ نہیں، وہ تو نابالغ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جب بغاوت کی زندگی گزارو گے تو جس تم ہائی فائی تعلیم کو عزت کا ذریعہ سمجھتے ہو تمہاری ذلت کا سامان۔ بغاوت کر کے ہائی فائی عزت تعلیم تم کو عزت نہیں دلا سکتی۔ ہاں تعلیم کے ساتھ اگر اطاعت رہتی تو ہو سکتا تم کچھ کام کے ہو جاتے، لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ ملک کسی کو عزت دلا سکتا، نہ مال عزت دلا سکتا، نہ اس کی ڈگری عزت دلا سکتی، نہ اس کا اس کی کوئی فوج اس کو عزت دلا سکتی۔ اللہ کے باغی کی سزا اترتی ہے۔ آج ہندوستان میں آپ پریشان ہیں کہ صاحب ہمارا CM نہیں، PM نہیں،
ارے جہاں تمہارا سب کچھ ہے وہاں تمہاری کون سی عزت ہے بھائی؟ خلیج میں تمہارا کیا حال ہے؟ تم سے زیادہ بدتر زندگی گزار رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت نہیں. جب مالک کی اطاعت نہیں تو مالک پٹوانا چاہے گا تو تمہارا ملک بچا جائے گا؟ نہیں بچائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ہماری اصلی ذمہ داری. ہمارے بہت سے دوست آتے ہیں، ایک صاحب کہہ لیں گے حضرت بتائی 2 لاکھ آدمیوں نے پرچہ بھرا اور اس میں جو ہے وہ امتحان میں بیٹھے اور 200 آدمی لیے گئے. میں نے کہا یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 200 آدمی لیے گئے، آپ تالی بجا رہے ہو، اور جو 1,99,800 آدمی معروم ہو گئے وہ کہاں گئے؟ اس کی کبھی فکر سوچا تم نے؟ ISPCS میں ٹھیک رہا ہوں، بہت اچھا کام کیا آپ. ٹھیک ہے، آ گئے. اول تو کیا ہے، آگے مسجد ہی گروائے گا. مسجد بنوائے گا؟ نہیں، مسجد گروانے کا مسلمان سائن کرتا ہے. نوکر جو ہے مسلمان نوکر، ٹھیک ہے، ISPCS جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہی اسلامی نظام کے خلاف یہی سائن کرتا ہے، یہی آپریشن کرتا ہے. اس لیے کہ مسلمان ہے ہی نہیں، مائی باپ خالی مسلمان تھے. وہ تو کیا ہے، وہ تو ووٹر لسٹ میں نام لے کے جا رہا ہے. تو آج حال یہ، میں نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور اس میں 2,000 لیے گئے، بقیہ لوگ کہاں گئے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو کون سا جو ہے بزنس ملا؟ وہ رکشہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ رکشہ چلا رہے ہیں، وہ پریشان ہیں. یہی میں بنگلور کبھی کبھی جاتا ہوں، 68,000 پہ انجینئر کام کر رہا ہے اور روٹی ووٹی کھانے پر پیسہ نہیں مل رہا ہے. 20,000 تو ہمارے بیت اللہ میں مدرس کی تنخواہ ہے. ٹھیک ہے، کتنی تنخواہ ہے؟ 20,000 تنخواہ. وہاں کے استاد کی 20,000 تنخواہ ہے. حافظہ پڑھا رہا اس کی بھی 12,000 تنخواہ ہے. ٹھیک ہے، آپ MBA کر کے جو ہے کیا لے رہے ہو، اور انجینئرنگ کر کے کتنا تنخواہ ہے؟ ہمارے ایک صاحب آتے ہیں، ان کے ہم 800 آدمی کام کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ 7,500 تنخواہ. میں نے کہا بھائی 800 کو گھٹا کے 400 کر دو، ہے کہ نہیں، اور تنخواہ ڈبل کر دو. تو اس نے کہا اے صاحب ہم کو حضرت 7,500 مل رہے تو ہم کیوں پیسہ بڑھائیں؟ ہم کو بات بھی تمہاری صحیح ہے. یہاں تو ڈھکیلے جا رہا، اس کا ایک انجینئر آیا، دوسرا ڈھکیل دیا، ہٹائی. اب وہ 8,000 لے ہم 7,500 ہی لیں گے. آپ سمجھ گئے؟ تو جس ہائی فائی تعلیم کے لیے آپ نے جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اور جو گئے ہیں DM CM بن کے وہ کیا ہیں؟ وہ بھی تو نوکر ہیں. کیا ہے بھائی؟ SSP صاحب تھے، ان کے یہاں DG کا فون آ گیا، مانو پیشاب کر لے گا ابھی، اور اتنا سر کر رہا تو مجھے تو بڑی ہنسی آئی. میں نے بعد میں کہا کرے تو پاگل ہے، سر کر رہا ہے. کہا کرے حضرت آپ نہیں جانتے، اگر سر کہنے میں بھی تھوڑا غلطی ہو گئی تب بھی سر قلم ہو جاتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ 2 کروڑ ہے لگا کہ تم پڑھے ہو اور نوکری کر رہے ہو، مولانا کو جا کے دیکھو پیر پہ گرتا ہے وہ جی. اللہ کا شکر ہے، آج بھی بتاتا ہوں میں تو پیر پہ گر جاتا ہے. کیوں؟ نوکر ہے وہ، میں بادشاہ ہوں بھائی. ٹھیک ہے، میں نے کہا علماء اگر صحیح اپنی تربیت کریں تو بادشاہ ہے وہ، لیکن وہ بھی بھاگتے ہیں ہتکٹی. ٹھیک ہے، پڑھے حافظ جی ہو تو وہی بھاگنا چالو کر دیتے ہیں. اسے کلکتہ والے امامت دے دیے، پڑھ دے. سوچا ٹھیک ہے 2,500 ادھر سے 2,500 ادھر سے 5,000 چل، اور پھر 10-5,000 جو تعویذ بھی چل جائے گا اس کا کام. اگر ہمارے یہاں 2,200 لڑکے نکلے تو 2,200 کے سب کھپ گئے، اور آپ کے یہاں جو ہے اگر 2 لاکھ تیار ہوئے تو 1,000 بھی نہیں کھپ پائے، اور بقیہ سب کیا روڈ پہ ٹہل رہے ہیں. آپ علم دین کی برکت دیکھو، اور علم دنیا اور دنیا کی ہوس کے ساتھ اس ڈگری کی نوزت دیکھو. دونوں کو پڑھنا سیکھو، دونوں کو آپ رزلٹ دیکھ کے دیکھو. ہمارے یہاں تو ایک آدمی کی ناکامی نہیں، ایک آدمی. ان للمتقین مفازا، قرآن کہتا ہے متقی بنو، ہر فرد کی کامیابی کا اعلان ہے. ایک بھی نہیں، اس میں اس کے صدقے میں اس کے جو ہے اس کے نام پہ جائیں گے کتنے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض علماء کے پیچھے 1,000 آدمی کی سواری جائے گی، ان کا لیٹر پیڈ 1,000 پہ لگے گا. ٹھیک ہے، ارے سمجھیے. آپ چشمہ بیچ کے خوش ہیں کہ صاحب ہے کہ نہیں، ضرورت ہی نہیں. آج کیا ہے، دکان چل گئی تو اللہ اور رسول کی ضرورت نہیں، پیسہ آ گیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں. ارے بھائی جو دیتا ہے وہ لے بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور
لینے کا ہی پاور جو ہے بڑا اہم ہے، اسی سے لوگ چل کے رہے زندگی دار۔ بہرحال یہ تو ایک دم انسان کے میٹر سے خارج ہے۔